الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو میں نے کل کہا تھا وہ آپ تمام طلباء کرام نے سن لیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم فیض الادب کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، پہلا سبق پڑھیں گے۔ لیکن اسباق شروع کرنے سے پہلے ہم وہی طور و طریقہ اپنائیں گے جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابر نے اپنایا ہے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں بھائی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا نام فیض الادب ہے، اور یہ کتاب جنہوں نے تصنیف کی ہے، اس کتاب کے مصنف، ان کا نام حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی مصباحی علیہ الرحمہ۔ حضرت کی ولادت 1348 ہجری 1929 عیسوی کو ہوئی، اور حضرت کی وفات 1412 ہجری 1992 عیسوی کو ہوئی۔ حضرت نے یہ کتاب طلباء کرام کی افادیت کے لیے، طلباء کرام کے فائدے کے لیے اس کتاب کو تصنیف کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کتاب کو صحیح طریقے سے، جو اس کا حق بنتا ہے بھائی، اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ تمام طلباء کرام کی پوری بات سمجھ میں آئے، لیکن میں آپ سے بتلا دوں کہ میں ایسی باتیں نہیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں کے لیے مفید نہ ہو۔ میں اس کتاب کو اسی انداز میں پڑھاؤں گا کہ جس انداز میں مبتدی طالب علم پڑھتے ہیں بھائی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ابتدائی طالب علم ہیں اور میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں جو رابعہ، خامسہ، سادسہ کے اندر بتائی جاتی ہیں۔ اگر میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا تو پھر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، اور اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد آپ تمام حضرات کے فائدے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ جو بات مجھے لگے گی کہ آپ کے لیے ضروری ہے وہ میں ضرور بتلاؤں گا، اور جو مجھے لگے گی کہ ضروری نہیں ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کو بتائی جائے گی جو بات ضروری ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے تمام بزرگان دین کے اقوال پہ عمل کرتے ہوئے اس کتاب کو پڑھیں گے، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ تام حاصل کریں گے۔ چلیں بھائی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ احسن الخالقین الذي فضل رسولنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على جميع العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعليهم على آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وابنه الغوث الأعظم الجیلانی أجمعين۔ یہ ہوا صاحب ان کا خطبہ۔ جو کتاب کے شروع میں خطبہ ہوتا ہے، یعنی کتاب شروع ہونے سے پہلے ہر کتاب کے شروع میں خطبہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کتاب کا بھی وہی خطبہ ہے۔ خطبہ مکمل ہوا۔ دوبارہ سن لیجئے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، احسن الخالقین، جو کہ بہترین مخلوق پیدا کرنے والا ہے، جو اچھا پیدا کرنے والا ہے، جو احسن الخالقین ہے۔ الذی، وہ جو کہ فضلا، کہ جس نے فضل فرمایا، رسولنا، ہمارے رسول، محمدن یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، علی جمیع العالمین، اور تمام عالم پر، تمام مخلوقات پر، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء،
اور صلاۃ و سلام ہو خاتم الانبیاء آخری نبی اور مرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وعلیہم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ، اور ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر، ان کے ازواج پر جو کہ امہات المؤمنین ہے، وابنہ، ان کے بیٹے الغوث العظم جیلانی اجمعین، اور تمام پر۔ لیکن بھئی یہ سب سے آخر میں سب کے لیے دعا کرتے ہوئے آئے کہ صلاۃ و سلام ہو خاتم الانبیاء جو کہ مرسلین ہیں ان پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر، ان کی ازواج پر، ان کے بیٹے غوث اعظم پر۔ لیکن بھئی بعد میں انہوں نے کہا آگے دیکھیے بھئی بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ اب یہاں سے کچھ وہ چیزیں جو سبق شروع ہونے سے پہلے آپ کا جاننا ضروری ہے وہ مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں۔ مسند الیہ، مسند الیہ کس کو بولتے ہیں؟ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، یعنی مسند الیہ جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو، یعنی مسند الیہ جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے، اور مسند وہ ہے جو دوسرے کے لیے ثابت کی جائے۔ مثال دیکھیے بھئی، جیسے زید ہوشیار ہے، زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید مسند الیہ ہے اور ہوشیار مسند ہے، کیونکہ ہوشیار ہونے کی نسبت اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، تو جس کی طرف نسبت کی جائے، اسناد کی جائے، اس کو بولتے ہیں مسند الیہ، اور جس کی اسناد کی جائے، جس کی نسبت کی جائے، اس کو بولتے ہیں مسند۔ تو مسند اس الیہ کس کو بولتے ہیں؟ جس چیز کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، اور مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ جیسے کہ زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید مسند الیہ ہے اور ہوشیار مسند ہے، کیونکہ یہاں پر زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید کی طرف ہوشیار ہونے کی نسبت ہے، ہوشیار ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے، تو اس لیے زید کیا ہوا؟ مسند الیہ ہوا، اور ہوشیار ہونا یہ کیا ہوا؟ مسند ہوا۔ اور جیسے پڑھا بکر نے، اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الیہ ہے، کیونکہ یہاں پر پڑھنے کی نسبت کی جا رہی ہے بکر کی طرف، یعنی کس نے پڑھا؟ بکر نے پڑھا، تو یہاں پر پڑھنا یہ مسند ہے، اور جس کی طرف پڑھانے کی یعنی پڑھنے کی اسناد کی جا رہی ہے وہ مسند الیہ ہے۔ اور جیسے دیکھا گیا چاند، تو اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھا گیا چاند، اس مثال میں دیکھا جانا یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ کس کی طرف اسناد ہے اس کی؟ یعنی چاند کی طرف، تو دیکھا جانا یہ مسند ہے، اور چاند جس کی طرف اسناد ہو رہی ہے وہ مسند الیہ ہے۔ تو یہ سمجھ لیا بھئی آپ نے مسند کس کو بولتے ہیں، مسند الیہ کس کو بولتے ہیں۔ مسند اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت کی جائے، اور مسند الیہ اس کو بولتے ہیں کہ جس چیز کی طرف اسناد کی جائے، اسناد کی جائے۔ آگے دیکھیے بھئی جملہ، جملہ کس کو بولتے ہیں؟ جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں، جیسے زید ہوشیار ہے، پڑھا بکر نے، دیکھا گیا چاند۔ تو جملہ ایک مکمل ہوتا ہے، ٹھیک، ایک ہوتا ہے کلمہ اور ایک ہوتا ہے جملہ۔ کلمہ یعنی جو کلام کو مکمل نہ کر سکے، جیسے کہ زید، اب خالی زید یہ کلمہ ہے، یہ جملہ نہیں ہے، کیونکہ لفظ زید اگر کسی نے کوئی آیا اور آپ سے آنے کے بعد میں کسی نے کہا زید زید، تو اس سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب کہا کہ زید ہوشیار ہے تو اب یہ جملہ ہو گیا، پورا کلام آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ زید جو ہے وہ ذہن کا بہت تیز ہے، زید بہت ہوشیار ہے۔ اور پڑھا بکر نے، تو اب کوئی آ کر آپ سے کہیں پڑھا پڑھا تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ یہ بھی کلمہ ہے، لیکن جب کہا پڑھا بکر نے تو اب آپ کے بات پوری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ یہ جملہ ہے۔ تو جملہ کس کو بولتے ہیں؟ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو۔ جیسے زید ہوشیار ہے تو اس میں زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، ہوشیار کیا ہے؟ مسند ہے، تو جملے کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ آگے بولتے دیکھیے مبتدا، مبتدا وہ اس میں ہے جو لفظ عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو۔ کیا ہو؟ مبتدا وہ
اس میں ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو، جیسے کہ زیدن، زیدن لفظی عامل سے خالی ہے اور یہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ آگے دیکھیں خبر، وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو، جیسے زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے بھائی۔ زید مبتدا اور نمازی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر یہ دونوں لفظی عامل سے خالی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے جو کہ ابتدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ بھائی ابتدا ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر کے اندر کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا، بلکہ عامل معنوی ہوتا ہے جس کو ہم ابتدا بولتے ہیں۔ جیسا کہ زید ہوشیار ہے، زید نمازی ہے، تو زید کیا ہوا؟ مبتدا ہوا اور نمازی کیا ہوا؟ خبر ہوا۔ رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے، جیسے المسلم، المسلمان، المسلمون، ابو زید میں ابو۔ کیونکہ نحوی حضرات آخری حرف سے بحث کرتے ہیں بھائی، آخری کلمے سے بحث کرتے ہیں، کلمے کے آخری حرف سے بحث کرتے ہیں بھائی۔ مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے، جیسے المسلم، المسلمان۔ المسلم میں کون ہے بھائی مرفوع؟ المسلم میں میم کیونکہ ضمہ آیا، المسلمان میں میم کے بعد الف ہے، المسلمون میں واو ہے، ابو زیدن میں ابو۔ یہ ہو گیا بھائی۔ ان تعبیرات کو، ان اصطلاحات کو آپ بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے کہ یہ بہت کام آنے والی ہیں بھائی آخر۔ مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 اسم کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، ان وغیرہ کی خبر، کان وغیرہ کا اسم۔ دیکھا بھائی یہ ابھی چھوٹی کتاب ہے، حالانکہ مفید بہت ہے طلباء کرام کے لیے، جو جدید طلباء کرام ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹی کتاب ہے، لیکن فائدہ مند بہت ہے بھائی۔ تو اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے جدید طلباء کرام کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے ذہن کی کوشادگی کو دیکھتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر صرف 6 کا ذکر کیا ہے بھائی، اور باقی قواعد النحو ہے، ایک نحو کی کتاب، اور ایک ہدایت النحو ہے، وہ بھی نحو کی کتاب ہے۔ تو یہ بھائی بڑی کتابیں ہیں، ان کے اندر 8 مرفوعات مصنف علیہ الرحمہ و رضوان نے گنوائی ہیں بھائی، لیکن اس کتاب کے اندر فیض الادب کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے صرف 6 مرفوعات گنوائے ہیں، جدید طلباء کرام کے ذہن کی کوشادیت کو دیکھتے ہوئے بھائی۔ آگے دیکھیے، نصب کس کو بولتے ہیں؟ نصب فتحہ، کسرہ اور الف اور یا کو کہتے ہیں۔ منصوب کسے بھی کہتے ہیں بھائی؟ منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے، جیسے مثال دیکھیں، المسلمہ، المسلمان، ابا زید میں ابا، المسلمین، المسلمین۔ کیا کہا؟ جس پر فتحہ جیسے المسلمہ، تو میم پہ کیا آیا بھائی؟ فتحہ آیا، اس کے بعد کہا یا کسرہ، المسلماتی، تو المسلماتی پہ کسرہ آ گیا بھائی، اس کے بعد میں کہا یا الف ہو، جیسے ابا زیدن میں ابا، باقی بات کیا ہے؟ الف ہے بھائی۔ چوتھی چیز کیا کہی؟ یا آئے، جیسے المسلمین یا المسلمین۔ نصب کس کو بولتے ہیں؟ فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ منصوب کس کو بولتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے، جیسے المسلمہ، المسلماتی، ابا زید، المسلمین، المسلمین۔ اسم منصوب کی تعداد 12 ہے، اس میں منصوب کی تعداد 12 ہے، مگر اس کتاب میں ان میں سے صرف 8 اسم استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: مفعول بہ، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہ،
हाल तमीज़ इन्ना वगैरह का इसम काना वगैरह की खबर। ठीक है भाई, मैंने बतलाया आपको कि मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने तलबा किराम के जहन के मद्देनज़र यहाँ पर मरफ़ूआत और मंसूबात को लिखा है भाई। बाकी और बड़ी किताबों में इनकी तादाद 12 है। हिदायतुन नहफ के अंदर भी 12 हैं भाई। जर कसरा फतहा और या को कहते हैं। मजरूर वो इसमें है जिस पर हरफ जार दाखिल हो या जो मुज़ाफ इले हो, जैसे अलल मुस्लिमी, अला इब्राहीमा, अला अबी ज़ैदिन व अलल मुस्लिमैनी, अलल मुस्लिमीना। और जैसे वलदुल मुस्लिमी, वलदुल इब्राहीमा। इन्होंने कहा कि मजरूर वो इसमें है जिस पर हरफ जार दाखिल हो या जो मुज़ाफ इले हो, जैसे अलल मुस्लिमी। तो भाई देखें यहाँ पर क्या दाखिल है, ये मुस्लिम पे अला हरफ जार दाखिल है, तो ये क्या मजरूर है भाई, अल मुस्लिम। अला इब्राहीमा, अला इब्राहीमा। अब भाई यहाँ पर ये इब्राहीमा आप कहेंगे तो हरफ जर है, ये मजरूर करता है, तो यहाँ पर इब्राहीमा क्यों पढ़ा जा रहा है। तो भाई आपने अभी नहवे मीर के अंदर पढ़ा होगा कि ये इब्राहीमा जो है ये गैर मुनसरिफ में से है। गैर मुनसरिफ आपने पढ़ी होगी, एक किस्म गैर मुनसरिफ एराब की। जो गैर मुनसरिफ है वो उसमें आपने पढ़ा होगा गैर मुनसरिफ कितने हैं। तो ये क्या है, इब्राहीमा भाई ये गैर मुनसरिफ है, क्योंकि गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आती है, उसके ऊपर फतहा ही आता है। अला अबी ज़ैदिन व अलल मुस्लिमैनी, अलल मुस्लिमीन। और जैसे वलदुल मुस्लिमी, फिर ये कहा था कि जिस पर हरफ जार दाखिल हो या जो मुज़ाफ इले हो, तो वलदुल मुस्लिमी। यहाँ पर भाई वलदु क्या है, मुज़ाफ है, ठीक है। अल मुस्लिमी मुज़ाफ इले है, तो मुज़ाफ इले का आखिर भी मजरूर होता है। वलदु इब्राहीमा, वलदु अबी ज़ैदिन, गुलामुल मुस्लिमीन, इमामुल मुस्लिमीन। देखें भाई तर्जमा कर लीजिए। अलल मुस्लिमी, मुस्लिम पर, अला इब्राहीमा, इब्राहीम पर, अला अबी ज़ैदिन, ज़ैद के बाप पर, अलल मुस्लिमैनी, मुसलमानों पर, अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों पर। और जैसे वलदुल मुस्लिमी, मुस्लिम का बेटा, वलदु इब्राहीमा, इब्राहीम का बेटा, वलदु अबी ज़ैदिन, वलदु अबी ज़ैदिन, मेरे बाप ज़ैद का बेटा, गुलामुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का गुलाम, इमामुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का इमाम। आगे देखें भाई, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमले की दो किस्में होती हैं भाई, एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ इस्म हो, जैसे ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। तो मिसाल भाई तारीफ़ के बिल्कुल मुताबिक है। तारीफ़ की मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ इस्म हो, जैसे ज़ैदुन आलिमुन। दूसरी किस्म जुमला फ़िअलिया। जुमला फ़िअलिया किसको बोलते हैं, जुमला फ़िअलिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, जैसे आलिमा ज़ैदुन, ज़ैद ने जान लिया। तो आलिमा का देखें, अलीमा फ़ेल है और ज़ैदुन क्या है, उसका फ़ाइल है। और कहा कि जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो वो जुमला फ़ेलिया है। तो आलिमा ज़ैदुन में आलिमा पहला जुज़ क्या है, फ़ेल है, तो ये क्या है, जुमला फ़ेलिया है भाई। ऊपर वाले में ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद ये क्या है, ये पहला जुज़ क्या है, इस्म है, और आलिमुन क्या है, ख़बर है उसकी, यानी मुब्तदा की। तो ये जुमले की दो किस्में हुई। ये तमाम इस्तिलाहात आपने जान ली, तो इनको आप बेहतरीन तरीक़े से, उम्दा तरीक़े से इनको आप दोहराएं, आप इनको अपने ज़हन नशीन कर लें, इनको रट्टा मारें आप। इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना इनका हम ऐसे ज़िक्र करेंगे, इस तरीके से इनको अपने बार बार जब कसरत के साथ हम इनको रोज़ाना दोहराएंगे तो इंशाअल्लाह ये आपके जहन में इस तरीके से अज़बर हो जाएंगे कि भाई इनको फिर आप कभी भी नहीं भूल सकते।
چلو بھائی ختم کرتے ہیں اب۔ واللہ المرام بحقیقت الکلام۔